آپ فرماتے ہیں جو شخص دروازہ کھولے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر کرے مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، جو شخص کھانا کھائے اور اللہ کا ذکر نہ کرے مطلب بسم اللہ نہ پڑھے، کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرے، شیطان اپنے چیلوں سے مخاطب ہوتا، چیلے اس کے سپورٹرز، اس کے شیطان سب سے بڑا کافر جن، اس کے چیلے چپاٹے بہت سارے ہیں نا جن کو ہم شیاطین کہتے ہیں، سب کو کہتا ہے اپنے چیلے چپاٹے مخاطب ہو کر کہتا ہے جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کھولتے وقت اور کھاتے وقت، تو شیطان اپنے مخاطب چیلوں سے یہ کہتا ہے یہاں آپ کے قیام اور طعام کا کوئی انتظام نہیں، یہاں لاجنگ بورڈنگ کا کوئی نظم نہیں ہے تمہارے، نہ کھانا ہے نہ رہنا ہے تمہارا، کیوں؟ تو اس انسان نے جب دروازہ کھولا تو اللہ کا ذکر کر لیا اور کھانا کھایا تو اللہ کا ذکر، آگے فرماتے اور کہتے ہیں اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتی ہے کھانا کھاتا اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے اپنے چیلے چپڑ شاگردوں سے آج رہنے کا بھی انتظام ہو گیا اور کھانے کا بھی ہو گیا، اور اگر کھولتے وقت بسم اللہ کہتا ہے کھاتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں، اور کھاتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھولتے وقت نہیں کہتا تو کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا کھانے کا نہیں ہو، مطلب آپ دروازہ کھول رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے شیطان رہنے کا کہتا ہے، کھانا کھا رہے بسم اللہ نہیں پڑھ رہے بولتا آج کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانا کھا بسم اللہ پڑھ لیا اور کھولتے وقت نہیں تو بولتا رہنے کا تو ہوگا کھانے کا انتظام نہیں ہوا اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے تھے، اللہ رب العزت آپ کو غائب بھی دکھاتا تھا، یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، ٹھیک ہے، شیطان چونکہ غائب میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے ایک صحابی کے ساتھ، اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بیچ میں اس صحابی کو دیکھ کے مسکرائے، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول جی وہ دوسرے دیکھ رہے تھے نا آپ کیوں مسکرائے مجھے دیکھ کر، ٹھیک ہے کسی پہ نہیں ہنسے آپ میرے پاس، تو کہا تم نے جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ نہیں پڑھا، بولے ہاں بھول گیا تھا، تو میں نے دیکھا تمہارے بازو ایک شیطان بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا تمہارے ساتھ، پھر جب تم کو بیچ میں یاد آیا تم نے کہا بسم اللہ الاول والآخر، اللہ کے نام سے شروع سے لے کر آخر تک بیچ میں بسم اللہ پڑھا نا، شروع میں نہیں پڑھ سکے، تو جب تم نے بیچ میں بسم اللہ پڑھا تو اس نے کیا کیا خیر کیا اور بھاگ گیا نکل، کھانا نہیں کھا سکا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا اس لیے مجھے ہنسی آئی، تم سمجھ رہا، تو وہ ریئل پریکٹیکل اگزامپل اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شیطان ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کھا رہے تھے، لیکن جب شیطان ان کے ساتھ کھا رہا ان کے حصے میں سے کھا رہا تھا، آپ شیطان کیسا کھاتا، ایک نوالے کے بدلے کیا دو نوالے جا رہے کیا ایک اس کو ایک نہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن کھاتا ہے، ہو سکتا برکت کی شکل میں، ہو سکتا ریئلی فزیکل سینس، ہو سکتا ہے زیادہ کھا کے بھی بھوک نہ مٹنے کی، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا کیا معنی ہو سکتے شیطان کا ہمارے ساتھ کھانا، ہو سکتا ہے روٹی تو ہمارے پیٹ میں جا رہی برکت سمجھ رہے اس کی خیر اس میں، ہو سکتا ہے بھوک ہم کتنا بھی کھائے بھوک ہماری ختم نہیں ہو رہی، کیوں تو اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا نا اس پر، سمجھ رہا، تو شیطان بھی شامل ہے، کئی معنی اس کے ہو سکتا کھائے لیکن غذا کی طاقت ہم کو نہ آئے، بیکار ویسٹ ہو جائے ہماری غذا میں بھی، واللہ عالم بہت سے معنی ہو سکتے، تو شیطان کھاتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا نمونہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دے دیا، جس صحابی کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جب کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ، بلکہ میں تو عام زبان میں کہتا ہوں بسم اللہ تو ماسٹر کی ہے، کوئی بھی چیز سے پہلے، ایک بار میں نے کہا ایسی کہا بسم اللہ ہر چیز سے پہلے، تو کسی نے کہا بیماری سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے کیا، بولے دوا کھانے سے پہلے، دوا کھائیں گا تو کیا بسم اللہ پڑھیں گے آدمی، بولے یہ تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، بولے بسم اللہ سے، میں نے کہا دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے، دوا بیماری کے لیے کھا رہے یا شفا کے لیے، تو بولے شفا، تو اللہ پھر شفا میں برکت دے گا بیماری میں نہیں، آدمی دوا کیوں کھاتا ہے، ہاں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو، لوگ دوا جب کھاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں، بولے برکت آ جائیں گی بیماری میں، ارے بیوقوف انسانوں، بیماری میں نہیں دوا میں برکت آئیں گی، کیوں تو دوا بیماری کے لیے نہیں کھاتے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے کھاتے، تو ختم کرنے والی چیز میں جب بسم اللہ پڑھیں گا تو برکت ختم کرنے والی چیز کے اندر آئیں گی، کہ چیز کو ختم کر دے اس کے لیے کھائی جا رہی، نہ کہ بیماری میں، عجیب و غریب لوگوں کے، اور کیا کرتے دوا کھاتے ہو اللہ کافی اللہ شافی، ٹھیک ہے اللہ شفا دینے والا، لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے، دوا کھاتے ہو اللہ ہی شفا دینے والا، اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے دوا کھاتے وقت ایسی دعا پڑھنا، بسم اللہ تو اللہ برکت دے گا دوا میں، بسم اللہ کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، لباس پہننے کی دعا ہے لیکن یاد نہ ہو تو اللہ کا نام، میں ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں ایک ماسٹر کی بسم اللہ کی، جب کوئی چیز یاد نہ ہو اللہ کے نام سے شروع کرنا، کوئی چیز کی ابتدا کرنا ہے اللہ کے نام، وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے، ویسے کھاتے اور گھر میں داخل وقت ضرور پڑھیں، تو اپنے گھر کو پروٹیکٹ کیجئے، اپنے پیٹ کو پروٹیکٹ کیجئے، ٹھیک ہے، کھانے کے معاملے میں اور رہنے کے بسم اللہ سے کام شروع کی، کتنا آسان ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں بہت مسئلہ نہیں، لیکن یہ بھی احتیاطی تدابیر ہے، شیطان کو ریپل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہی جڑ ہے اکثر برائی کی دنیا کے اندر، اکثر برائی انسانی نفس بھی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن اصل جڑ وہی ہے، وہی ابھارتا ہے انسانی نفس میں جو تھوڑا سا ہے اس کو وہ بڑا کر دیتا ہے، انسانی نفس میں خطا بھولنے کا مادہ ہے، شیطان اس کو بڑھا کے بڑے بڑے جرائم اور گناہ کرا کے اس کی بھول کا فائدہ اٹھاتا ہے نا، بہرحال اس چیز کو ہم سمجھیں۔ 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ آج کا، اپنی حفاظت، سیلف پروٹیکشن کے لیے ہم کیا کریں گے، آئیو پوائنٹ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا
جس شخص نے اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی، کیا دعا پڑھ لی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جس شخص نے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھ لی اللہ کے نام سے، جس کا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ میں گھر سے نکلتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی ہمت نہیں ہے، اس پڑھنے والے کے حق میں کہا جاتا ہے. تو جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب یہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، جس کا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ تو کفایت کیا گیا، تو کفایت کیا گیا، تیری رہنمائی کی گئی، تجھے بچا لیا گیا. اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کہہ رہا تو کفایت کیا گیا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ گمراہی سے، بغیر سے باہر گمراہیاں ہیں تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، تجھے رہنمائی کی گئی. تیسرا وہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ شر ہے باہر، تو اللہ کہہ رہا تجھے بچا لیا گیا. تین چیز مانگی، تینوں چیز عطا کی گئی. کب؟ گھر سے نکلنے کے بعد. اکثر دیکھیں کیا ہوتا ہے گھر میں جب آپ رہے، جنرلی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہے نا. گھر کے اندر دیکھیں اکثر بچے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے پیرنٹس. کیوں؟ گھر کا جو ماحول ہے بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے نا، اچھا ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے. لیکن گھر سے باہر گئے تو سب کو فکر لگ جاتی ہے. اچھا، جتنے دور گئے فکریں اتنی بڑھتی جاتی، چونکہ مصیبت، پریشانی اور مدد پہنچانے کا معاملہ اتنا انسانی ذریعوں پہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. آپ محلے میں کچھ ہوا، فوراً والد وغیرہ رشتہ دار آ گئے. اچھا، شہر کے اندر ہوا تب بھی کوئی جلدی اب دوسرے شہر ہوا تو کتنی مشکل ہوتی ہے. دوسرے ملک ہوا خالی یہاں سے بیٹھ سوچ سکتے کہ کیا حال ہوگا، کیا مصیبت، کیا ہوتا ہے نا. تو جتنا انسان دور ہوا اتنا زیادہ انسانی مدد مشکل ہوتی پہنچنا. لیکن گھر سے باہر نکلتے اگر یہ دعا پڑھ لے پروٹیکشن کی ہم، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ہمیں محفوظ. کیا دعا ہے، کتنی دعا ہے، اس دعا کو انسان یاد کر لے. تو جب گھر سے نکلے پروٹیکشن میں آ گیا، گھر کے اندر آئے پروٹیکشن مل گیا بسم اللہ والا کھولنے بند کرنے میں. اب گھر سے نکل رہے پروٹیکشن مل گیا، تو گھر سے باہر جا رہے حفاظت، گھر کے اندر آ رہے حفاظت. سونے سے پہلے حفاظت ہے نا، سونے کے بعد کی حفاظت دیکھ لی. ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تو بیچ میں رکتے وقت اس کی حفاظت دیکھ لی. کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے کسی اور شہر میں، وہاں حفاظت کا ہم نے طریقہ دیکھ لیا. تمام تر وہ ذریعے جو عمومی اعتبار سے ہماری زندگی اور لائف میں ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار، شیطان سے محفوظ رہنے کے اذکار، وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. یہ وہ باتیں تھی جن باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں نا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، روایت میں آتا تو کفایت کیا گیا، تیری رہنمائی کی گئی، تجھے بچا لیا گیا. شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان سے کہتا ہے. اب شیطان جب یہ دیکھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطانوں کو کہتا ہے، اور بلا کر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے، تو اس شخص کا کیا بگاڑ سکتا ہے جس کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی. شیطان اس کے چیلوں کو بولتا ہے تو کیا بگاڑ سکتا ہے اس انسان کا جس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے، اسے کفایت کی گئی اور اسے ہر قسم کے شر سے بچا لیا گیا. تو اب تم میرے چیلے چپاٹو اس کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ محفوظ ہوں گے. بندے نے دعا کی، اللہ کا جواب آیا، شیطان نے اپنی مایوسی کا اظہار کر دیا، اپنے چیلے چپاٹوں سے کیا اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بندے کا. عام زبان میں تو اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ایک مسلمان ہوتا ہے. لوگ بولتے کیا اکھاڑ لیں، یہ ایسا، یہ دشمن ہے، اس کو بولنا پڑے گا کہ اب کچھ نہیں اکھاڑ سکتا تمہیں، ہے نا. مطلب کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی چیز گڑی ہوئی ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی عام زبان میں سمجھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ خود بول رہا ہے اپنے چیلے چپاٹوں کو اب کچھ نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اس نے دعا کی، اللہ کی طرف سے جواب آیا، اب اس نے رہنمائی مانگی، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. اس نے ہدایت مانگ لی، اس کو ہر قسم سے رب نے اس کے خسارے سے بچا لیا، تو میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے. شیطان کی گواہی، دشمن کی گواہی، سمجھ رہا. تو بہرحال یہ وہ دعائیں تھی ہر قسم کی. اب سب کچھ آپ نے، لیکن اس کے بعد بھی مصیبت آ گئی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی، مصیبت آ گئی. اب آپ نے سب کچھ رات میں پڑھ کے سوئے، پھر بھی موذی جانور نے کاٹ لیا اور بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی. آپ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، پڑاؤ ڈالنے کے بعد ہی مصیبت آ گئی اچانک، حالانکہ آپ نے دعا پڑھی تھی. ہوتا ہے نا ایسا کبھی. اب اس کو کیسے، وہ میں آپ کو ڈیفائن، ورنہ پتہ چلا آپ بول رہے یار حدیث میں نے کچھ گڑبڑ تو نہیں کیا. نہیں، جب آپ مکمل طور سے حفاظتی دعائیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی تکلیف آتی ہے تو یہ اللہ کے طرف سے تھی، آپ کے تقدیر کا حصہ. لیکن جب ایسی مصیبت سب کرنے کے بعد آتی ہے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے میں نے دینی معاملات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کے بعد جو آیا میرے رب کے. ورنہ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب انسان ذکر اذکار نہیں کرتا، کوئی مصیبت سے پھر کتنا بچتا، کاش کہ میں ایسا کر لیتی، کاش کہ میں ایسا کر لیتا، میں دیندار ہو جاتی، میں دیندار ہو جاتا، میں نمازی ہوتا، میں نمازی، کتنا بچتا ہوتا. سب کچھ کرنے کے بعد کوئی مصیبت، اللہ کم از کم انسان نہیں بولتا اللہ میں نے جو ہو سکتا تھا اپنی طرف سے کیا، اب تیری آزمائش ہے، مجھے صبر. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ اللہ کی طرف سے تھی، اس پہ کیا کرنا ہے، اب جزا فضا نہیں کرنا، رونا دھونا. اب دعا نہیں پڑھوں گا بھائی، میں کیا فائدہ ہوا دعا پڑھ کے میرا وہ ہوا. بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے نا. میں آپ سے ایک سوال کروں، دوا خانے گئے، آپ نے دوا کھائی، فائدہ نہیں ہو تو کیا کرتے؟ ڈاکٹر گالیاں دیتے، دوا گالیاں دیتے، کیا کرتے آپ؟ ڈاکٹر صاحب کو دوسری دوا دے دو نا اور فائدہ ہو. دوسری دوا کھائے، اس سے فائدہ نہیں، پھر کیا کرتے؟
ڈاکٹر بھی گالیاں دیتے ہیں, دواؤں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, کمپنی بھی جا کے کیس کرتے نہیں, پھر جا کے تیسری لیتے آپ, ہے نا, کرتے ہیں نا. تو پھر اللہ کے دین کے معاملے میں کیوں ہی سمجھ نہیں آتی, میں نے پڑھا تھا ہو گیا اب ختم, اب ایک بار نہیں ہونا اثر ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہو, آپ کو بار بار کرنا ہو, کہ تو اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے, سمجھیے بات. تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی مصیبت آئے تو کبھی بھی جو اپنے ذہن کو شیطان کے جو قبضے میں نہ دے دیے گا کہ ارے یار کیا ہوا, بلکہ یہ آپ یہ سوچئے ہو سکتا مصیبت اس سے خطرناک انٹینسٹی کی تھی جو لو ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو, بہت ہائی ہوتی تھی, اللہ نے بچا, پاسبلٹیز ہے, ہائی پاسبلٹی, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت, ٹھیک ہے. اور حفاظتی دعاؤں کے بعد بھی اگر آپ یہ کو مصیبت آئے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, تقدیر ہے, اس پر کیا کرنا ہے, ہم کو صبر کرنا ہے, اور اس مصیبت کو ہٹنے کے لیے دعا کرنا ہے. اور ایک صبر کرنا ہے, دوسرا مصیبت کو ہٹنے کی دعا کرنا ہے, اور امید کرنا ہے کہ اللہ اس مصیبت کو جلدی ہٹائیں گے. توقعات بھی ہیں, ورنہ ہمارا توقع اس رہتی اب مصیبت آئی نا, اب ہٹتی نہیں میرے پیچھے. تو آپ خود جب بدگمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ بولتا ٹھیک ہے لیتے رہو پھر, ہے نا. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے, ویسے فیصلے گمان کے ساتھ ہوتا, سمجھ رہے آپ. تو اب آپ کا گمان ہی اتنا گھٹیا ہوگا پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا صبر کرنا ہے, اچھا گمان کرنا, اللہ سے خوب گڑگڑا کر دعائیں کرنا, یاد رکھیں انشاءاللہ عزیز. تو پھر کیا ہوگا, ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں گے. اور جو تدبیریں ہو سکتی ہے احتیاطی, وہ ساری چیزیں کرنا ہے, ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے. ورنہ آپ بولے اب دعاؤں پہ, مثال کے طور پہ رات میں پورے بچھو دکھ رہے آپ کو ہر طرف, پورے ریگستان میں, آپ بول رہے بس دعا پڑھ کے بچھوؤں کے اندر سو جاؤں گا. احتیاطی تدابیر کیا ہے, آپ ٹینٹ کو اچھے سے باندھیں گے, بیڈ کو اوپر رکھنے کی کوشش کریں گے, آس پاس ہو سکا تو پانی وغیرہ کچھ ڈالیں گے تاکہ جانور آئے تو پانی میں گر جائے, چھوٹے موٹے کیڑے. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ, اور اس کے بعد توکل, یہ بڑی اہم چیز ہے. چونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا, اور اس چیز کی حرص کرے جو آپ کو فائدہ دے. حرص کیا کرو جو چیز تم کو بینیفٹ دیتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا, اور عاجز ہو کر مت بیٹھ جاؤ, عاجز ہو کر مت بیٹھو, مطلب اللہ پر توکل, بھروسہ, سب کچھ کرنا ہے, دعائیں کرنا ہے, لیکن ساتھ میں ہیومن ایفرٹس پورے کرنا ہے. جنگ بدر صبح ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے, ٹھیک ہے. جو کچھ اسلحہ, سامان, ہتھیار تھے سب کچھ تیار کر لیے تھے. اس کے بعد میدان بدر میں آپ پہنچے, اور رات میں کھڑے ہو کر پھر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے تھے. اور وہ اس غریبی کا عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا پہنا تھا وہ کپڑا نہیں تھا, ایکچولی ایک چادر تھی جس کے بیچ میں آپ نے سوراخ کیا تھا, سر میں سے ڈالی ہوئی تھی, تو آگے سے تھی, پیچھے سے تھی, سائڈ سے سٹیچز نہیں تھے, اس کو چادر تھی جو ڈالی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے رہ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے اوپر, جس کی وجہ سے یہ کپڑا آپ کا بیچ میں سے کھل گیا تھا. چادر آگے کی آگے آ گئی تھی, پیچھے کی پیچھے رہ گئی تھی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس رات موجود تھے وہاں, وہ کبھی ادھر سے چپک جاتے, چونکہ سرد موسم ہوتا ہے رات میں عرب میں, مطلب عرب کا موسم رات میں ایسا ہوتا ہے جیسا فریج کے اندر کا حصہ, اور دن میں ایسا جیسا فریج کے پیچھے کا حصہ, اتنا عجیب ہوتا ہے, اتنا ہاٹ اینڈ کولڈ ہوتا ہے. تو رات میں کھڑے تھے, سردی بہت زیادہ تھی, وہ ایک طرف سے آتے کبھی ادھر سے لپٹتے, اور ایک طرف سے آتے کبھی ٹھنڈا ہو جا رہا تھا نا لپٹتے, اور اللہ کے رسول یہ دعا کرتے ہیں, اللہ اگر آج یہ ٹکڑی ہار گئی, یہ چھوٹا سا وفد جمع ہار گیا, تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں بچے گا. اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول بس بہت ہو گیا, اللہ نے سن لی ہوں گی آپ کی بس, لیکن آپ صبح تک یہ دعا کرتے رہے. لیکن احتیاطی تدابیر چھوڑی, کیا پوری تیاری کی. دعا کے بعد بھی صبح آپ نے کیا کیا, کنویں پہ قبضہ کیا. یہ نہیں بولا کہ اب تو دعا کر لی, بات ختم ہوگی, اب جو ہوگا نہیں, کنویں پہ قبضہ کیا تاکہ دشمن, سمجھ ایسی جگہ آپ نے چنی جہاں دھول کم اڑتی تھی جنگ کے لیے, تاکہ کیا ہو, جہاں صحابہ رکے تھے کہ دھول اگر اڑے تو ہم لوگ محفوظ رہے. ایسا لوکیشن آپ نے دیکھا کہ ہوا اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی تھی, اگر آندھی آئے بھی تو دشمن کی طرف دھول جائے, ہماری طرف نہ, اتنی تدابیر کی گئی. سمجھ رہے آپ کہ ہوا کا ڈائریکشن بھی دیکھا گیا, کنویں کا پوزیشن دیکھا گیا, کنویں کو اپنے قبضے میں پیچھے لیا گیا, دشمن آ جائے تو کیا, ساری چیزیں کی, اور اس کے بعد پھر دعا بھی کی. تو میں اس لیے بول رہا ہوں, ورنہ میں نے یہ چیز رکھی, آپ بولیں گے ارے میں نے یہ کرنے کے بعد یہ نہیں, آپ کو پورے ہیومن ایفرٹس ڈالنا ہے. جو کچھ کوششیں آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ دعا کرنا ہے. اور اس کے بعد کوئی تکلیف آئے تو پہلا دل کو اطمینان ہوتا ہے, اللہ جو کچھ بتایا گیا تھا اس طریقے میں چلا, اس کے بعد بھی تقدیر تھی تو نے مصیبت دی, میں تیار ہوں. پھر صبر کر, احتیاط کرے تو پھر انسان ڈپریس نہیں ہوتا ہے, پریشان نہیں ہوتا, اس کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا, پھر بھی میرے رب نے مصیبت دی, میں اس کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, ایمان اور آزمائش, اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے کہ ایمان اور آزمائش کا کتنا گہرا تعلق ہے اور یہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان میں تو آزمائشیں تو ہوں گی, لیکن ان دعاؤں سے, ان تمام تدابیر سے وہ آزمائشیں یا تو کم ہوں گی, یا تو اللہ ٹال دیں گا, یا اگر دیں گا تو اس کا انشاءاللہ عظیم بدلہ دیں گا کہ میرے بندے نے سب کچھ کیا, احتیاطی تدابیر جو اس کے رسول کے ذریعے میں نے ان تک پہنچایا تھا, اس کے بعد بھی
بھی ہوا تو سنت پہ عمل کرنے کا اجر، صبر کرنے کا اجر، دعائیں مانگنے کا اجر، عاجزی اختیار کرنے کا اجر، اور بہت سارے فائدے مومن بہرحال ہر آنے والی تکلیف سے اٹھاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے مومن کو ایسی کوئی تکلیف نہیں جو آتی ہے جو اس کے گناہوں میں کمی کر دیتی ہے، مطلب ہر تکلیف، کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور مومن کو اللہ آزماتا اتنا آزماتا ہے کہ جب روز قیامت اپنے رب سے ملیں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اگلے اس میں انشاءاللہ عزیز جب ہم ملیں گے تو میں اب ایک الگ الگ سیناریو رکھوں گا انشاءاللہ، سیناریو کی بیماری ہو کیسے اب کرے، یہ تو تھا ہونے سے پہلے کیا کرے، میں نے وہ رکھا۔ اب انسان بیمار ہو جائے تو کیا کرے، مشکل آ جائے تو کیا کرے، حکومت خلاف ہو جائے تو کیا کرے، جنگ کے میدان میں کیا کرے، جیل چلا جائے تو کیا کرے، فقیر ہو جائے تو کیا کرے، یہ تھا مصیبت نہ آئے۔ اب آگے تو کیا کرنا ہے انشاءاللہ عزیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے سچویشن مخروض ہو تو کیا کرے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ہم قرض دار ہیں کیا کریں، انشاءاللہ وہ بھی حل رکھوں گا کہ اب ایک سیناریو ہم لیں گے انسانی زندگی کا اور اس سیناریو پر ڈسکشن کریں گے ایسے وقت میں میں اور آپ کیا کریں۔ ہم دیکھ مشکل، مصیبت، پریشانی، فقر، جس کو کہیں گے قرض، فاقہ جس کو کہتے ہیں بھوک، ہے نا، جنگ، جیل میں اگر کوئی چلا جائے تو کیا کرے، کیس ہو جائے تو کیا کرے۔ ہم پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک پوائنٹ انشاءاللہ لیں گے کہ ان مصیبتوں کے آنے سے پہلے کیا کرنا، آج ہم نے دیکھ لیا، مصیبت آنے کے بعد جب چل رہی ہے تو ہم کیا کریں گے انشاءاللہ۔ میں وہ تمام باتیں آنے والے لیکچرز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی ہر قسم سے حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو کتاب و سنت کا پابند بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، ختم ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فیض بھائی، جس طرح آپ نے بولی کہ مصیبت سے پہلے جو بھی مصیبت آئے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے، تو یہ گھر میں اگر داخل ہو تو کچھ لوگ کچھ ایسی بڑی دعا ہے بسم اللہ وجعل تو داخل ہو، کچھ ایسی دعا ہے علماء اکرام بولتے کہ یہ پڑھے تو اس سے بھی شیطان داخل نہیں ہوتا، تو یہ سے واضح کر لیجیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی کچھ اور بھی دعائیں جو لوگ بتاتے ہیں جو پڑھنی چاہیے شیطان کی حفاظت سے۔ دیکھیے میں نے تو صرف 10 دعائیں آپ کے سامنے رکھی ہے، 10 سے 12 حدیثوں سے، 10 دعائیں نہیں بلکہ 9 ہی تھی، کیونکہ ایک تو کامن تھی، دو ایک جب پڑاؤ ڈالے اس کے لیے بھی وہی تھا اور گھر کے اندر وہی تھا، رات میں کامن تھی۔ لیکن حفاظتی دعاؤں کا اگر آپ معاملہ لیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اتنی بتائی گئی۔ گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے، بیت الخلاء میں جاتے وقت وہ بھی حفاظت کے لیے ہے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، ہے نا، سواری پہ چڑھتے وقت، سواری سے اترنے کی، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت۔ دیکھیے اب اتنی کثرت سے کسی حاکم یا بادشاہ کے ڈر ہے آپ کو، تو وہاں جاتے وقت سماجی دباؤ یا پریشر سے بچنے کی اتنی ہے جسی کو انتہا نہیں۔ تو لہٰذا میں یہ کہہ دوں گا جو بھی دعا کتاب اور سنت سے ثابت ہے، مطلب جو دعا ثابت ہے کہ ہاں یہ دعا ہے، یا تو قرآن میں ہے وہ دعا، یا تو حدیث میں آتی ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے بتایا، تو اگر یہ چیز ہے یا صحابہ عمل کرتے تھے اور صحابہ سے اجماع ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے، تو بہرحال پھر آپ اس کو کیجئے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا دعاؤں کے معاملے میں، یہ احتیاط ضرور کیجئے، دعاؤں کے معاملے میں لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب باتیں بھی بھر دی ہے دعاؤں۔ جیسا میں نے کتاب دعاؤں کی پڑھی، اس میں لکھا تھا اللہ کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، رحمان کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، الصمد کو 99 بار پڑھے تو یہ فائدے، الرحیم کو پڑھے تو یہ۔ تو میرا مسئلہ یہ تھا، میں نے یہ سوچا کہ 99 اللہ کے نام کو 99 بار پڑھنے کے کئی فائدے ان کو کیسے پتا چلے؟ کوشچن یہ تھا، یا واسع پڑھنے کی یہ فائدے، یا قوی پڑھنے کی یہ فائدے، یہ نورو پڑھنے کی یہ فائدے، یا سمت پڑھنے، سب لکھ دیا انہوں نے 99۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ باتیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی؟ ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے بھائی، اللہ کا نام لینے کا تو فائدہ ہی ہے، لیکن اللہ کے نام کو مخصوص تعداد میں ایسا لینے کا اور یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ سن سے ثابت ہے کیا؟ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ مسئلہ یہ ہے اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ جماعت کھڑی ہو رہی، اذان ہو گئی، اعلان ہو گیا، اقامت کیوں جاری؟ مسجد میں لوگ جمع ہو جائیں۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اب جنازے کی نماز میں بھی اقامت دے دیں گے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں قبرستان میں، یا ہم یہ سوچیں گے کہ پھر عیدین کی نماز میں اقامت دے دی جائے، یا ہم یہ سوچیں گے کہ تراویح کی وتر کے لیے بھی اور تہجد کے لیے بھی اقامت دے دی جائے، تو درست ہوگا؟ آپ بولیں گے نہیں، اقامت دی گئی 5 وقت کی فرض نماز، تو اب ہم نہیں دیں گے، یہ ہے نا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام، بالکل اللہ کا نام باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اس مخصوص تعداد میں گننا اور اس کے یہ فائدے ہونا کس نے بتائے؟ اگر یہ فائدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، نعوذ باللہ، یہ تو دین میں سیدھا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چیز جو اتنی خیر کی تھی اور یہ فائدے تھے اللہ کے رسول بتا کے نہیں
ٹھیک ہے. تو میں یہ احتیاط کا بالکل کہوں گا, دعاؤں کے عمل میں بڑا احتیاط کرے, اور دعاؤں کو جب تک ثابت نہ ہو اس کو نہ پڑھے. بلکہ کچھ لوگوں نے تو کچھ بھی قرآن کا کچھ مانا ہے اور وہ لے رہے, مطلب کچھ بھی, جیسے ایک صاحب نے لکھا کتا نہ کاٹے اس کی دعا. میں پریشان, کتے کے نہیں کاٹنے کی دعا کیا ہے؟ تو سورۃ الکہف میں لا لی کلب باسط, یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے وہاں ایک کتے کا ذکر ہے سورہ کہف میں, لیکن وہ کتے کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھنے سے کتے نہیں کاٹیں گے ایسی کوئی روایت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ضروری ہے نا کہ یہ پڑھے تو کتا نہیں کاٹتا. تو اس میں خود پریشان تھا, کتا نہ کاٹنے کی دعا پہلی بار سنا میں نے. سمجھ رہا بات؟ تو بات قرآن کی آیت, آدمی ارے قرآن کی آیت ہے نا, قرآن کی آیت ہے بھائی, غلط نہیں ہو سکتی, میں کہاں بول رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن کی آیت پڑھنے سے کتا نہیں کاٹتا. ایشو یہ ہے. سمجھ رہا بات؟ جنتی جنت میں رہیں گے تو فلاں چیز کریں گے, تو آپ کیا آپ نے بتایا کہ حدیث میں کہ یہ دنیا میں بھی کرنا چاہیے, جنت میں نہیں ہے ویسا, سمجھے؟ تو اس بات کو سمجھ کی ضرورت ہے دعاؤں کے معاملے میں خاص طور سے. ہاں اگر ثابت ہے تو آپ کرتے جائیے, ورنہ احتیاط کریں, یہ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال آپ نے ایک دعا کہی, بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر ثابت ہے تو آپ دیکھیں کتاب میں پڑھے, اس کا حوالہ چیک کریں, یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ثابت ہے تو کرے, نہ ہے تو جی. السلام علیکم فیض بھائی. آج کل سوشل میڈیا پہ آیت الکرسی کا خاص طور پہ, اس کے علاوہ قل کے چاروں صورتوں کا اور سورہ فاتح کے مطلب مختلف فائدے دکھائے جاتے ہیں جس میں ریفرنس کچھ نہیں رہتا حدیث کا, تو ان تینوں کا مطلب پروٹیکشن میں کیا رول ہے, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور قل کے چاروں صورت. بھائی نے سوال کیا کہ بہت ساری جگہ لوگ دعاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں, بھیجتے ہیں سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور قل کے تعلق سے کہ ان کے یہ فوائد ہیں. دیکھیے سورہ فاتحہ کے کئی فوائد ہیں, یہ سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے, یہ علاج بھی, ویسے کئی فوائد ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فوائد کس طرح سے حاصل کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتایا ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت ہے, صحابہ ایک جگہ گئے, ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا, ان سے اجازت مانگی کچھ کھانے پینے کی دو. یہ زمانہ وہ نہیں تھا, ہوٹلیں وغیرہ تھی, رہنے کی جگہ تھی. بستی والوں نے کہتے چلو نکلو یہاں سے, باہر کر دیا. تھوڑی دیر بعد ہوا ایک لونڈی بھاگتی ہوئی آئی, کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, کیا کوئی ہے تم میں جو علاج کرے؟ ایک صحابی نے کہا میں علاج کروں گا. دوسروں نے کہا نہیں تم علاج کرنے نہیں جاؤ گے اس کا, اس لیے کہ انہوں نے ہم کو رہنے نہیں دیا. انہوں نے کہا پھر بھی میں چلا جاتا ہوں. وہ گئے, جانے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی, دم کی, لیکن روایت میں آتا سورہ فاتحہ پڑھی, دم کیا, پھر آپ نے کٹس لگائے جہاں بچھو نے کاٹا تھا, اور اس زمانے میں منہ سے کھینچنے کا طریقہ تھا, کھینچ کر خون کو نکالا. لیکن یہ سب نہیں کر سکتے, یہ ٹیکنیکس ہوتی ہے, یاد رکھیے, یہ ہر عام آدمی نہیں کر سکتا. پھر وہ کیا, پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا, پھر خون کھینچا, پھر تھوکا, پھر سورہ فاتحہ, ایسا کئی بار انہوں نے کیا, اور اس سے اس کو شفا حاصل. پھر جب مدینے آئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسا کیا, اور ہم تو سمجھتے تھے ان کو اتنا علم نہیں, لیکن یہ گئے, سردار کا علاج کا اسے فائدہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے, علاج ہے, دم کرنے کی دعا ہے؟ تو پتا چلا یہ علاج ہے, نہ صرف جس کو ہم کہیں گے نفسیاتی, بلکہ فزیکل بھی ہے, بہرحال, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کا یہ عمل ثابت, تو جو ثابت ہے بالکل, جن کسی پر حاوی ہے پڑھ کے دم کی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جیسا بیماری کے اندر پڑا, یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ایسا انہوں نے دم کیا اور پھر سک کر کے بلڈ نکلا. اسی طرح سورہ فلق, سورہ ناس تو بالکل ثابت ہے, میں نے آپ درس میں بھی کئی باتیں رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, آپ پڑھتے تھے. نظر بد سے بچانے کے لیے آپ یہ پڑھتے تھے. آندھی طوفان مصیبت آتی تب آپ یہ پڑھتے تھے. سورہ فلق, سورہ ناس تو بہرحال ثابت ہے. اس میں سورہ کافرون داخل نہیں ہے, بہت سے لوگ چاروں خل پڑھ دیتے ہیں. 4 نہیں ہے, 3 ہے, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس. اچھا ایک عجیب بات ہے, یہ چاروں خل لوگ چونکہ اس کے بڑے فوائد ہیں 3 کے, تو 4 کو ایڈ کر دیتے ہیں اور چاروں کو ہر جگہ پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ خبروں پر بھی پڑھتے جا کر. یہ اپنی حفاظت کے لیے, زندوں کے لیے. مرنے کے بعد سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ الکافرون پڑھنا درست نہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب ضد کرنے لگے, نہیں بولے ہم جا کر بولے خبر میں پڑھیں گے. تو دوسرے صاحب نے ان سے کہا کہ چلو میرے کو بولو کہ جو تم پہلا سورہ پڑھے قل یا الکافرون, ٹھیک ہے, لا اعبد ما تعبدون, تو خبر والے کیا بول رہے ہیں, اے کافرو قل یا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, میں بات نہیں کروں جس کو تم عبادت کرتے تھے. آپ پڑھ رہے بھی تو کیا پڑھ رہے, یہ تو دیکھو. بولے سورہ کافرون کو رات میں پڑھنا سونے سے پہلے ثابت ہے, اس لیے کہ برات کفر کے لیے اللہ کے رسول سورہ کافرون کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے تھے, تاکہ کفر سے برات, نفرت کا اظہار ہو. لیکن تم جا کر 3 خل ہے بولے, چوتھا بھی جب پڑھ رہے تو پہلا چوتھا ہی پڑھتے نا قل یا, چونکہ باقی 3 تو آخری ہے, ترتیب کے اعتبار سے قل یا الکافرون, اے کافرو لا اعبد ما. اب دیکھیں اس کا ترجمہ دیکھیے, میں عبادت نہیں کرتا, اس کی تم عبادت کرتے ہو. تو میننگ بھی آپ دیکھیے تھوڑا کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. 3 خل کے فضائل اپنی جگہ ہے, 3 بار صبح, 3 بار شام,
اور بھی بہت سارے میں پورے نہیں رکھ پایا, کبھی موقع ملا تو موزتین اور سورہ اخلاص کے فوائد میں ہم دیکھیں گے, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. لیکن پھر کہوں گا جو ثابت ہے چیک کر لے پہلے کوئی بھی عمل کرنے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جادو کا توڑ ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جب نازل ہوئی جادوگروں کا توڑ آ گیا. شیطان سمجھی کہ میرا یہ ہیلا نہیں چلا. آیت الکرسی کے بڑے فوائد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی ایک نماز کے بعد پڑھ لے تو دوسری نماز تک کافی ہے, مطلب حفاظت کے لیے کافی ہے. تو آیت الکرسی کی بھی بڑے فوائد. لیکن پھر کہوں گا کب کیسا, وہ سنت سے آپ دیکھ لیں. ورنہ اگر میں بولوں آیت الکرسی کو 51 بار جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پڑھے تو یہ فائدہ ہوگا, پرابلم ہے. حالانکہ پڑھ رہے کیا آپ آیت الکرسی, لیکن پرابلم ہے. کیوں پرابلم ہے؟ آیت الکرسی کو ایسا پڑھنا جس پر اتری آیت الکرسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نہیں بتایا. مسئلہ یہ قرآن کیسے بیکار آدمی یار, قرآن پڑھنے کا تم بول رہے غلط ہے. ہاں قرآن پڑھنا بھی غلط ہو سکتا ہے اس لیے کہ جس پہ اترا اگر آپ اس کے جیسا نہیں پڑھو اور اپنی منمانی کرے تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. جیسا کہ آیت الکرسی کو لوگ بولتے ہیں 51 بار, 101 بار, 1000 بار, 100 بار, 151 بار, 11 راتوں تک, 21 راتوں تک, 40 راتوں تک, 40 بار یہاں بیٹھ کر, سوکھے کنویں میں بیٹھ کر, قبرستان میں بیٹھ کر, غیر آباد مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے سے یہ فائدے ہوتے. میں یہ بول رہا ہوں ہے تو قرآن لیکن اس کو ویسے ہی پڑھنا جیسا بتایا گیا. دیکھیں اللہ کا ذکر تو ہے نا, ثابت ہے نا, اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے, الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے نا, سبحان رب العالی سبحان رب العظیم اللہ کا ذکر ہے. تو کیوں نہ ہم ظہر کی نماز کو 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ اکبر بڑھ جائیں گے, سبحان رب العظیم سبحان رب العالی بڑھ جائیں گے, ہے نا, التحیات بڑھ جائیں گا, کتنا فائدہ ہوگا نا. تو آپ بولیں گے یہ ذکر درست نہیں ہوگا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ذکر 4 رکعت میں کیا ظہر کی 5ویں نہیں ملا. تو تم کون ہوتے ہو, ہے نا. تو میں بھی یہ بول رہا ہوں قرآن ہے, بالکل قرآن کو لیکن کیسا استعمال کیا جائے, کیسے فائدہ اٹھایا جائے, وہی بتائیں گے جس پر نازل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ 51 11 20 40 50 نہیں بتایا, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہاں جو بتایا وہ کیجئے نا. آپ 3 بار صبح شام, ہے نا, 3 بار کے لفظ. تسبیحات نے بتایا نا 33 بار اور 33 بار پڑھے نماز کے بعد, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور آخر میں پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہی تسبیح کو اگر سوتے وقت پڑھتے ہیں تو 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے, ہوگی گنتی 100 کی. سوتے وقت ایسا, اور نماز کے بعد یہ ایڈ کریں گے آپ 100 نمبر پر. یہ ساری چیزیں بتائی گئی, کوانٹٹی جہاں بتائی گئی, جہاں نہیں ہے ہم نے نہیں کرا. اس طرح فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح اگر کو پڑھے, مطلب بعد نماز فجر, تو اس پر جادو اثر نہیں کرتا اس دن. کوانٹٹی بتائی گئی نا, جہاں کوانٹٹی اسپیسیفک تھی بتائی گئی, جہاں اسپیسیفک نہیں, جیسا درود صبح اور شام 10 بار پڑھنے کے فوائد بتائے گئے, 10 بار ہی, آپ 11 12 15 15 51 بار نہیں کر سکتے آپ. جہاں اسپیسیفک تھی اسپیسیفک کر دی, یا جنرل تھی جنرل, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ جتنے بار پڑھنا ہے پڑھیے, لیکن یہ مخصوص دن, مخصوص ایام, مخصوص وقت, مخصوص تعداد, مخصوص جگہ مت بنائیے, ورنہ پھر پرابلم یہ ہوگا جس پر اترا ہے قرآن انہوں نے جب یہ چیز نہیں کی تو ہمارا کرنا درست نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور سورہ فلق, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس کے جو آپ نے کہا, ہاں ثابت شدہ چیزیں, بس دیکھیں کہ کون سی روایت کو پیش کریں, چونکہ ضروری ہے کہ مستند ہو, ورنہ لوگ بہت ساری غیر غلط باتیں اس کے تعلق سے. کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں تو دعا پڑھیں, پر جس شخص پر مصیبت آئی ہے تو اس شخص کے لیے ہم کیا کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس شخص پر مصیبت آئی ہے آپ اس کے لیے دعا کریں. یہ دعا اس کے سامنے بھی ہو سکتی ہے اور یہ دعا اس کے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے وہ دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. مطلب کتنا پیارا اصول ہے, دوسروں کے لیے دعا کرو اور اپنا مسئلہ حل کرا لو. جب بندہ غائبانہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, معلوم نہیں ہے, بولنا نہیں ہے, دیکھیے بول کے بھی دعا کر سکتے ہیں, لیکن غائبانے والا اجر اور غائبانے والا فائدہ چلے جائیں گا. غائبانہ مطلب اس کو نہیں بولتے آپ, لیکن آپ دیکھ رہے ایک بھائی آپ کا جا رہا ہے, بھائی سے مراد کوئی مسلمان, نہیں تو بھائی بولے تو میرا بھائی, آپ دیکھیں گے مسلمان, آپ نے دیکھا بڑا مصیبت میں اور آپ دعا کریں اللہ مصیبت حل, غائبانہ. تو جیسی آپ نے یہ دعا کی تو آٹومیٹیکلی فرشتے آپ کے لیے دعا کر کے آمین کہتے ہیں. اللہ اس کے لیے بھی, اللہ اس کے لیے بھی, اللہ اس کی مصیبت دور, اللہ اس کی مصیبت بھی دور, اللہ اس کے لیے آسانی کر اس معاملے, اللہ اس کے لیے آسانی کر, اللہ ان کی بچیوں کا مسئلہ آسانی کر, اللہ اس کے بچیوں کا مسئلہ. فوراً فرشتے آپ کے لیے اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں, آمین کرنا شروع کرتے ہیں ہمارے لیے. تو لہٰذا جب اپنے بھائی کو آپ مصیبت میں دیکھیں, بہت ساری دعائیں ہیں آپ کر سکتے ہیں, مخصوص دعائیں بھی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. مخصوص دعائیں اگر آپ کو یاد نہ ہو, دیکھیں حسن المسلم میں بار بار کہتا ہوں, دعا کی کتاب کا نام آپ ضرور خریدیں, حسن المسلم, فورٹریس آف دا مسلم, ٹھیک ہے, محمد بن علی قحطانی کی کتاب ہے, ورنہ بہت سارے لوگوں نے اس میں عجیب عجیب لکھ دیے.
اس میں ثابت شدہ روایتیں اس کو ضرور لیں. بہت سارے اذکار، حفاظت کی دعائیں، نماز کی دعائیں، رکوع اور سجود کی دعائیں، اور باقی نماز بارش کے لیے اس کی بہت سی دعائیں، استسقاء ہے، استخارہ ہے، ساری دعائیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی ضرور. اس کے لیے اس میں آپ کو یہ دعا بھی انشاءاللہ مل جائیں گی. تو جو ثابت شدہ ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر نہیں معلوم تو اپنی زبان میں بالکل اپنے بھائی کے لیے ظاہر بھی کر سکتے ہیں اگر اس کو تسلی ملتی ہو تو، اور باطن چھپ کر بھی کر سکتے ہیں. اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لیے. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی، کسی کو جھک کے سلام کرنا ایسا ماں باپ کو یا کسی بزرگ کو، تو یہ کیا درست ہوگا یا آداب ہے اس میں؟ مینس محبت کی علامت وغیرہ کیا ہے یہ؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. کیا جھک کر سلام کرنا محبت کی، ادب، بڑوں کو، کیا یہ علامت ہے اور کیا ضروری ہے جھک کر سلام کرنا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی کام کے لیے کسی کے بھی سامنے جھکنا یہ درست نہیں. ادبن ہو یا کسی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے، یہ درست نہیں. آئیے، دین اور شریعت میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات، ظاہر سی بات، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ جو قیصر اور خسرا کے درباروں میں جا کر آ چکے تھے، مطلب رومن اینڈ پرشین ایمپررز کو دیکھ چکے تھے، ان کے پاس جا کر آ چکے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ان کا بادشاہ آتا ہے تو سارے لوگ مل کر جو ہے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. یا تو جھک جاتے کمر سے رکوع کے جیسا، یا تو پورا جھک جاتے تھے، لیٹ جاتے تھے سجدہ کرتے، ٹھیک، جھک جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا، صحابہ نے بیٹھ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق ہے کہ آپ کو سجدے کیے جائے، یہ تو دنیا کے بادشاہ ہے، فالتو ہے نا، نبی مستحق ہے. تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کچھ صحابہ نے پہلے سے پلان کر لیا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے لیے یہ مت کرو، اگر مجھے اجازت دینا ہوتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں اجازت دیتا کہ بیوی شوہر کے لیے کرے، لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں دی گئی ہے. یہ سجدہ تعظیمی، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کس نے کس کو کیا تھا؟ فرشتوں نے آدم کو کیا تھا. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا نہیں. یہ سجدہ کس نے کس کو کیا تھا؟ یوسف کو کیا تھا، ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے. یہ سجدہ تعظیمی، لیکن پچھلی امتوں میں جائز تھا. اس امت میں آپ نے فرمایا کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں. اگر ہوتا تو اف تھا، ہوتا تو شوہر کو بیوی کرتی، حکم دیا تھا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ مجھے کہاں کر رہے ہو تم؟ ہوتا تو بیوی کو، ہوتا شوہر کو کرے، لیکن اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. مطلب اس امت میں سجدہ تعظیم نہیں، کسی کے لیے جھکنا نہیں ہے. تو جو آپ بول رہے ہیں نا جھک کر سلام کرنا، یہ بھی ہے. دیکھیے، سجدہ جھکنے کی سب سے ادنا قسم ہوتی ہے کہ انسان کسی کے سامنے منڈی ڈال دے، اور سب سے اعلیٰ قسم ہوتی ہے کہ اپنے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے. تو رکوع بھی سجدے کی ایک قسم ہے. رکوع میں جب آپ جاتے ہیں نا، جھک گئے آپ، سجدہ سب سے اعلیٰ قسم ہے، سمجھا؟ تو آپ جو جھک کے سلام بول رہے ہیں نا، وہ بھی رکوع کی قسم ہے. رکوع کی ایک قسم ہے. ایک تو فرشی سلام ہوتا ہے، مانو آپ پورا رکوع کر کے نیچے سے بادشاہ سلامت اور یہ اور وہ گاتے گاتے بولتے رہتا، اس کو بولتے فرشی سلام. جو نواب اور پتہ نہیں کون کون لیا کرتے، اللہ رحم کرے، بہت سخت بات ہے. یہ اجازت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے لیے نہیں دی کہ مجھے کرو، تو کوئی دوسرا کون اس کے لائق ہو. اور ایک ہوتا ہے اسی فرشی سلام کا لوور ورژن جو ہمارے پاس ہے. شادی بیاہ ہوگی تو سلام کرو، اور سادہ سلام نہیں ہوتا، جھک کر کرو، کیونکہ یہ ادب ہے، وہ بڑے تو جھک کر بھی مت کرو، پیٹ میں منڈی ڈال ڈال کے کرو. بہت امیزنگ سچویشن دکھتی مجھے. ایک تو اللہ رحم کرے، ہمارے عورتوں کا لباس دیکھیے آپ، بہت برا لگتا ہے کہ ساڑیاں پہنی ہوئی، پیٹ دکھ رہا ہے، اور جھک کے پیٹ میں ڈال کے سلام کرو. سبحان اللہ. ایک غلط کام اور اس پر بہائی بھی، بہت تعجب کی بات ہے. اور بہت سی بار تو میں نے دیکھا کان پکڑ کے بھی سلام ہوتا. جھکتے ہیں نا بچے، بہت سارے، چل کان پکڑ کے چل جھک سلام کرو. جھک کر سلام کرنا یہ کوئی ادب نہیں ہے اسلامی، کوئی ادب نہیں، بلکہ شریعتاً درست نہیں، یاد رکھیے، حرام ہے. جھکنا نہیں ہے شریعت. السلام علیکم، چونکہ دور آدمی سمجھو وہاں کھڑا ہوا ہے 100 فٹ پہ نہیں سمجھ، لیکن اشارہ سمجھ سکتا ہے تو آپ کر سکتے السلام علیکم. اشارہ مطلب میں آپ کو سلام دے رہا ہوں، چونکہ اب وہ سلام سن نہیں سکتا تو وہ بھی کہیں گا وعلیکم السلام، لیکن بولنا پڑے گا، ورنہ ہمارے پاس اشارہ والا ہونا کیسا تھا، اور یہ بھی خالی ہے. یہ کیا ہے؟ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو السلام علیکم، آپ دور کھڑے ہوئے تو اشارہ آپ کر سکتے، لیکن جھک کر سلام کرنا یہ کوئی اسلامی ادب نہیں ہے، یہ کوئی شرعی ادب نہیں ہے، یہ بالکل جائز اور درست جو ہمارے پاس چلتا ہے. اور جھک کر بولے تو پورا رکوع رہتا ہے، پورا رکوع. میں بھی یہاں پوڈیم میں نہیں، جو رکوع بالکل یوں کر کے ہاتھ لا کر پیٹ تک، بالکل مطلب پیٹ کیا ہے، آپ یہ جو عاجزی دکھا رہے ہیں، یہ عاجزی شریعت میں جائز نہیں. بڑے بھائی، والد ہے بھائی، دادی ہے بھائی، نانی نہیں، یہ عاجزی.
یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں، سلام کرنے کے بعد آپ کے دادی نانی اتنے جھک چکے ہیں، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، کیا وہ ان کی ہائٹ کم ہو جاتی نا، آدمی جو بوڑھا ہو جاتا تو آپ ان سے ملنے کے لیے سلام کرتے ہیں، سلام کر کے جھکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے، محبت کرے، لاڑ کرے، لپٹائے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اب دیکھو اب یہ تو یہ بھی غلط، یہ غلط نہیں، چونکہ یہاں آپ سلام کے لیے نہیں جھک رہے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے، جیسا کہ کوئی ہائٹ کم والا آدمی آ جائے تو آپ کیسا ملیں گے اس سے، ہے نا، تھوڑا اپنے ہائٹ کو کم کریں گے یا جھک کر اس کے بازو یا بیٹھ کر کریں گے، کیسے بھائی کیا ایسا ہوتا ہے نا، یا اس کو اپنے برابر بٹھا لیں گے اونچا کر کے کہ بات ہو، یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بوڑھے ہیں، جب آپ ان کے جا رہے ہیں السلام علیکم اور سلام کر کے ان سے ملنے کے لیے آپ جھک، یا آپ کو پکڑے یا آپ کو سر پہ ہاتھ رکھے یا آپ کو لپٹائے، یہ بہت الگ چیز، ٹھیک ہے۔ لیکن جو یہاں پر جھک کر سلام کرنے کا میں سسٹم بول رہا ہوں، وہ سسٹم شرعاً بالکل درست اور جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جھکنا تعظیماً اس شریعت میں درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس شریعت میں درست نہیں ہے۔ جیسا کہ لوگ بولتے ہیں جب جھکنے کا بولتے ہیں نا، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام، وہ دوسری شریعت تھی اور اس میں وہ سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے لیے سجدہ تعظیمی کے تعلق سے فرما دیا کہ یہ سجدہ تعظیمی بھی درست نہیں ہے اس امت کے لیے۔ اگر ہوتا تو کس کو ہوتا؟ بیوی کو ہوتا کہ شوہر کو کرے، لیکن اس کی اجازت بھی نہیں ملی، تو خود اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں جھک کر سلام کرنا پسند کیا، جھک کر سلام، تو پھر کون اس کے مستحق ہے دوسرا امت کے؟ کوئی نہیں۔ یاد رکھیے، جھک کر سلام کرنا کوئی ادب نہیں ہے، جھک کر سلام کرنا بالکل غلط اور غیر شرعی اور ممنوع ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے۔ سلام کے لیے آپ کہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے، اشارہ، السلام علیکم اشارہ کر سکتے ہیں آپ، یا اس کے علاوہ کوئی اور اشارہ جو جس سے وہ سمجھ جائے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، اور بولے بھی ساتھ میں السلام علیکم اور وہ جواب دے وعلیکم السلام، یہ درست ہے۔ لیکن جھکنا سلام کے لیے۔ کسی نے ایک سوال کیا، بہت سے لوگ نماز کے بعد سر پر ایک ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے، نماز ہوتی ہے، کچھ مسجدوں میں حال یہ ہوتا ہے کہ 50% لوگ، کچھ مسجدوں میں 20% لوگ، کچھ میں 10% لوگ اس کے فالوورس ہوتے ہیں۔ نماز ہوتی ہے، ایک دم نماز ختم ہوئی کہ ہاتھ لگا کیوں ہو جاتے ہیں، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا اس کا اصل طریقہ کیا ہے، تو بولے طریقہ یہ ہے کہ یہاں ہاتھ رکھنا اور یہ کونی کو زمین پہ رکھنا، ایسا مطلب نیچے بیٹھے ہیں نا آپ، جب نماز کے بعد دوزان بولتے ہیں نا، آپ فولڈ کر کے تو بولے ایسا نیچے رکھیں، اللہ یہ کیا ہے، تو پتا نہیں بولے یہ ایسا رہتا ہے، بولے ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ ٹینشن وغیرہ گراؤنڈ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، ریزن کیا ہے، تو ہاتھ رکھ کے لا الہ الا اللہ آیت الکرسی شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کو سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ثابت ہے۔ سر دکھ رہا ہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ 3 بار ہے نا جو حدیث میں 3 بار ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھا جائے، اور بھی دعائیں جو ثابت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کو خاص طور سے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ آپ مخصوص جیسا بیماری، دل میں ایک تکلیف ہے آپ کو، مہر لگ گیا آپ نے، یہ کر سکتے آپ، لیکن یہ نماز کے بعد آیت الکرسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے، اللہم انت السلام منک السلام دعائیں پڑھتے، اور اس میں آیت الکرسی بھی شامل ہے، سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھتے اور سورہ اخلاص بھی پڑھتے، ٹھیک ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھتے، لیکن آیت الکرسی کبھی آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھی، یا سر پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو نیچے رکھ کر نہیں پڑھا، تو لہٰذا آیت الکرسی کو نماز کے بعد خاص طور سے سر پہ ہاتھ رکھ کر پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ علاج معالجہ ایک الگ چیز، علاج معالجہ کہ اس میں جن حاوی ہے وہ ہے، اور معالج سر پکڑ کے آیت الکرسی پڑھتا ہے، یہ ایک الگ کیس ہے، لیکن ان جنرل آیت الکرسی کو اس طرح سے ہاتھ رکھ کر ہر نماز کے بعد پڑھنا درست نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے، لیکن ایسا سنت نہیں ہاتھ لگا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتا دیا نا، اللہ اکبر استغفر اللہ 3 بار، اللہم انت السلام، اور بھی دعائیں پڑھتے، پھر اللہ لا الہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور اس کے بعد تسبیحات بھی پڑھتے۔ آپ کبھی پہلے تسبیحات پڑھتے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ، اور 33 بار اللہ اکبر، پھر کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا یا ہاتھ نیچے رکھ کے پڑھنا یہ سنت سے بہرحال ثابت ہے۔ السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ گھر پہ یعنی دروازے پہ تختی لٹکی ہے جیسے اللہ محمد لکھی ہوئی، تو یہ درست ہے یا اس کو، تو میں نے کہا جیسے گھر پہ بولا میں نے کہ یہ صحیح نہیں لگتا مجھے، یعنی صحیح نہیں لگ رہا سر، اس کا یعنی یہ دلیل نہیں تھی، تو بولے آپ کے جو کیلنڈر ہے یہاں پر بھی اس پہ بھی آیتیں لکھی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ جیسے کیلنڈر ہوتا ہے ہر سال آتا ہے تو اس پہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہے یا حدیثیں بھی ہوتی ہے اس کے اوپر، تو اس کے نظر سے بھائی نے سوال کیا کہ جو گھر کے باہر لوگ اللہ اور محمد کی تختیاں لگاتے کیا درست ہے؟ تو دیکھیے، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت صحابہ نے کی، اس زیادہ محبت دنیا میں ان سے کوئی نہیں کر سکتا۔
اتنی محبت کی کہ ان کے ہر حکم پر اپنی جان دینا معمولی سمجھا, ان کے حکم پر اپنی مال و دولت چھوڑنے کو بالکل عام سمجھا, بالکل جب بولا اور انہوں نے دے دیا. ایک حکم پر اپنی مال و دولت کو اسلام کی راہ میں لٹا دینا, یہ ان کا شیوا اور ان کا شعار اور پہچان. خود نہ کھانا اور نبی کے حکم پر دوسروں کو کھلانا, یہ ان کی عادت مبارکہ تھی ان صحابہ. وہ جماعت, تو وہ جماعت جتنی محبت اللہ سے رسول سے کرتی تھی اتنی محبت کسی کو نہیں ہو سکتی. انہوں نے کبھی نبی کی محبت میں یا رب کی محبت میں ایسے توغرے یا تختیاں اپنی, ہاں اگر کوئی آیتیں وغیرہ آپ لکھ تاکہ اس کو کوئی معنی ہے, جیسا مسجد ہے تو مسجد سے متعلق اس کے ادب کی آیت. مسجد سنبھالنا کن کا کام ہے, قرآن نے کیسا حکم دیا کہ مسجد سنبھالنا ان کا کام ہے جو تقوی رکھتے ہیں, اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا. تو وہ لگانا وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے تحت آیت ہے جس کو پڑھ کر لوگ سمجھے کہ مسجد, اس کا تقدس کیا ہے, اس کو سنبھالے گا کون, اس کا متولی کون ہوگا, اس کی اہمیت کیا سمجھ رہا, یہ ایک الگ چیز. لیکن جسٹ جس کو بولیں گے خوبصورتی کے لیے یا باعث برکت کے لیے وہ اللہ اور وہ تختیاں اور توغرے لگائے جاتے ہیں, یاد رکھیے درست نہیں. بلکہ کبھی تو اتنے کیلیگرافک فارم میں ہوتے ہیں کہ پڑھے بھی نہیں جاتے ہیں. عام آدمی بھی کیا, جو جانکار ہے گیس کر سکتا ہے وہ اندازے سے کہ یہ تو یہ آیت یہ ہوں گی, ایگزیکٹلی اس کو بولیے ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا, ایسا لکھتے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ اور اس کا رسول اگر کوئی محبت سے لٹکا رہا ہے